امت کے گنہگاروں کی بخشش۔ جامع المعجزات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا اسے گنتے رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ کی تعظیم کی خاطر ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے اس قدر غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امر سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں اور اللہ عز و جل نے چاہا تو جو ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سمیت دعوت دی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خلوت میں گئیں اور سربسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دعوت کی ہے اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر فرمائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ ان میں سے کھانا نکالتی تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھیں، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا اور اتنا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھلانے کے بعد ایک بار پھر خلوت میں گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم میں ایک غلام آزاد کیا تھا مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی ہے،
آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے تو ان کے بدلے ان کی امت سے اتنے ہی گنہگاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ عز و جل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 1000 گنہگاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے دلچسپ واقعات بر وقت سن سکیں۔